کہ جب توسل کی بات ہوتی ہے تو عموماً لایا جاتا ہے کس کو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن یہاں پہ سوال کرنا ہوگا کہ کیا معنی ہے اس کے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یا یہ کہ اس میں ایک تاکید ہو جاتی ہے. چلے جی، آیا عبادت کسی اور کی ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں؟ انسان کی، پتھر کی، کعبے کی، حتیٰ کعبے کی بھی عبادت حرام ہے. یہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بعض دفعہ کہ مسلم جو ہیں وہ ورشپ کرتے ہیں کس کی؟ کعبے کی. نا، وہ ڈائریکشن ہے، اس کی عبادت نہیں کرتے. جو اس کی عبادت کرے گا کفر کرے گا. کیا کعبے کی عبادت جائز ہے؟ ملائکہ کی عبادت جائز ہے؟ کسی نبی کی عبادت جائز ہے؟ دن میں عبادت جائز ہے؟ رات میں کسی کی عبادت جائز ہے؟ سفر میں عبادت جائز ہے؟ مشکل میں عبادت جائز ہے؟ کسی بھی صورت جائز نہیں. اگر کسی بھی صورت میں عبادت جائز نہیں ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ کسی بھی صورت میں غیر خدا سے مدد نہیں لینی چاہیے تھی، کسی بھی صورت میں. یہ ان کو دلیل دینی ہوگی کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں موضوع کے زندہ سے لے سکتے ہیں، مردہ سے نہیں لے سکتے. زندہ کو پکار سکتے ہیں، مردہ کو نہیں پکار سکتے. جو دنیا میں اس سے مدد لے سکتے ہیں، جو دنیا سے چلا گیا نہیں لے سکتے. یہ جو ڈفرنس ہے، یہ جو موضوع نکالا ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ کوئی آیت ہے؟ یعنی ایاک نعبدو کے بعد کوئی آیت ہے کہ ہاں مدد مانگ لو زندہ سے، مردہ سے نہ مانگنا. مدد مانگ لو زندگی میں جانے کے بعد نہ مانگنا. کوئی ہے ایسی؟ بس اگر یہ معنی لے لیے جائیں کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تو جس طرح عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی تو پھر مدد بھی کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. نہ کسی جانور سے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی ملک سے، نہ کسی رسول سے. تو یہ ایک مغالطہ ہے، اور یہ اکثر جو مغالطہ سلسلہ شروع ہوا ہے عالم اسلام میں شرک والا کہ ہر کسی کو مشرک بنایا جا رہا ہے، یہ خباثت کا کام کیا تھا ابن تیمیہ نے. تو اس گفتگو کا جو اصل موضوع تھا وہ یہی تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی گفتگو ہو تو اس طرح سے جواب دیں اور توسل کریں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو وسیلہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ قرار دیں، یہ بھی جائز ہے. اور خود ان سے کہا جائے کہ ہماری مشکل حل کر دیں، یہ بھی جائز ہے. اور ہمارے لیے تو قطعاً جائز ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ یہ ایک زمانہ تھا کہ نہیں تھے. کس نے خلق کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. ہم میں سے ہر شخص کا یہ یقین ہے کہ یہ اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے؟ نہ، اللہ کے رسول بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ائمہ علیہم السلام کون ہیں؟ ان کے جانشین ہیں. کیا جو کچھ اشرف الانبیاء کے پاس ہے ان کے اپنا ہے؟ نہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مانتا. شیعہ نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جو کچھ ائمہ کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. کیا یہ اللہ کے بغیر اذن کے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. چاہے حتیٰ اشرف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے مولانا امیر المومنین، اللہ کے اذن کے بغیر اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے. لہٰذا اگر مردے کو بھی زندہ کرتے تھے تو یا بے اذن اللہ کہہ کے، یا نماز پڑھ کر، یا دعا کر کے. کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مستقل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ایک الگ ذات ہے، ہم بالکل الگ ہیں، ہم مستقل ہیں، اس کے محتاج نہیں ہیں. کبھی کسی نے نہیں کیا. اب اگر کوئی ان سے مدد مانگے یہ سوچتا ہوا تو واقعاً وہ دین سے نکل جائے گا اور کفر ہوگا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ایک طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر کے، دعا کر کے، مانگ کر اس سے کانٹیکٹ کا. بالکل اسی طرح سے ملائکہ کو سلام کر کے ان سے کانٹیکٹ کا. اسی طریقے سے انبیاء اور ائمہ کو سلام کر کے ان کو وسیلہ قرار دے کے، اور خود ان سے گفتگو کر کے، اور خود ان سے مانگ کے. اور نہ فقط ائمہ علیہم السلام بلکہ حضرت عباس علیہ السلام، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت علی اصغر. بلکہ ایک توسل جو ہے وہ ہمارے عام طور پہ نہیں ہوتا. حضرت محسن ہو سکتا توسل؟ بالکل ہو سکتا. نہیں، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے نا، وہ نور تھے. جس طرح سے عالم انوار میں حضرت آدم علیہ السلام نے توسل کیا، کن سے کیا؟ تو کہ پیدا ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر المومنین امام جناب سیدہ امام حسن، امام حسن پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے، عالم انوار میں. تو حضرت محسن بھی عالم انوار میں تھے، عالم ارواح میں تھے، دنیا میں نہیں آئے. تو کبھی بھی نہ سوچیں کہ جی وہ تو بچے تھے. تو حضرت علی اصغر جو ہیں وہ 6 مہینے کے تھے. یعنی حضرت محسن کی اہمیت کم ہو گئی معاذ اللہ، حضرت علی اصغر کی پھر زیادہ ہو گئی، حضرت سکینہ کی اور زیادہ ہو گئی. کیوں؟ عمر کی وجہ سے. نہ، ایسا نہیں ہے. قطعاً حضرت محسن کی اہمیت
حضرت علی اصغر سے بھی اور حضرت سکینہ صلوات اللہ وسلام علیہما سے بھی زیادہ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. بس ان سے آیا توسل کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، کچھ مانگ سکتے ہیں، بالکل مانگ سکتے ہیں. انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں.